لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا سلم في الوجود سر الله في كل موجود نقطة الدائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعونی استجب لکم. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. دار شیخ مرتو سورہ حمدین مرتو سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید اعجاز حسین ابن ضمیر حسین، سید حسن عباس ابن تجمل حسین، سید غلام عباس ابن تجمل حسین، محمد عباس ابن تجمل حسین، احسان حیدر ابن فضل عباس ابن حسین. بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. یقیناً بڑا سخت مرحلہ ہو جاتا ہے جب استاد ٹیچر فرش زمین پر بیٹھا ہو اور ہم سے جو ہے بزرگ اور بہتر جو ہے ذاکرین اور خطبہ موجود ہیں، ان کے سامنے کچھ لب کشائی کرنا، مگر یقیناً یہ کرم ہے شہزادی زہرا کا، اور یہ فرش عزا ہے، فرش زمیں ہے کہ جہاں کسی مذہب و ملت کی قید نہیں ہوتی اور کسی پوزیشن کی قید نہیں ہوتی کہ آپ عالم ہیں تو آ سکتے ہیں، آپ امیر ہیں تو آ سکتے ہیں. یہ ایسا مقام ہے کہ یہاں امیر کے پہلو میں غریب بیٹھ جاتا ہے، غریب کے پہلو میں امیر بیٹھ جاتا ہے، عالم کے پہلو میں آ کر جاہل بیٹھ جاتا ہے. عالم کو اپنے علم پر ناز نہیں ہوتا، جاہل کو اپنی جہالت پر شرمندگی نہیں ہوتی. یہ وہ مقام ہے جہاں کسی مذہب و ملت کی قید نہیں ہے، اور یہ ایسا مقام ہے جہاں آ کر اپنے عہدے نہیں بتائے جاتے ہیں، اپنی آئیڈینٹی نہیں بتائی جاتی ہے، بلکہ یہ عزادار دنیا میں اتنی بڑی آئیڈینٹی ہے کہ اس کے سامنے ہر معرفت چھوٹی ہو جاتی ہے، اس کے سامنے ہر تخلص چھوٹا ہو جاتا ہے، اس کے سامنے ہر لقب چھوٹا ہو جاتا ہے. ایک آیا تھا جس کا عہدہ تھا سید الملائکہ، جس کا رتبہ تھا افضل الملائکہ، مگر جب در زہرا پہ آیا تھا تو اندر کھڑی فضہ نے کہا، پوچھا کون ہے؟ کہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں. انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں. اندر کھڑی فضہ نے سوال کیا، جبریل تو روز اسی در پہ آتا ہے، میں تیرے لہجے سے واقف ہوں، اگر تو جبریل ہے تو جبریل بن کے تعارف کرا. کہ بی بی تجھے نہیں پتا اس در پہ آ کر اپنے عہدے نہیں بتائے جاتے، جو یہ عطا کرے وہ سنایا جاتا ہے. در پہ آ کر اپنے عہدے نہیں بتائے جاتے، جو یہ عطا کر دے وہ سنایا جاتا. یہ فرش عزا ہے، یہ فرش عزا یقیناً ہم تک بہت جو ہے شہادتوں کے بعد پہنچا ہے، اور یہ فرش عزا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس فرش عزا یہ ہماری امانت ہے، اور امانت میں خیانت کرنا بنی امیہ کا شیوا ہے، علی والوں کا شیوا نہیں. بنی امیہ کا شیوا ہے، علی والوں کا شیوا نہیں ہے. اگر یہ امانت پہنچی ہے ہم تک، آج دیکھیں جہاں جہاں پہ جو ہے آپ نے کبھی غور کبھی فکر کیا کہ آج وہ لوگ جو شیعہ نہیں ہیں، جن کا شیعہ سے کوئی تعلق نہیں، اسلام سے بھی تعلق نہیں، صرف نام حسین سن کر آئے، اخباروں میں سے، پیپروں میں سے،
کتابوں میں سے बुक में से नाम हुसैन सुन कर आए, अपने सर को इमाम बारगाहों में खम कर दिया. बे औलाद थे साहिब औलाद हो गए, नाबीना थे बीनाई मिल गई, गरीब थे अमीर हो गए. आज हमें क्यों नहीं मिल रहा? आज हमें क्यों नहीं मिल रहा है? आज हमारे अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, जिन प्रॉब्लम्स तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं. और उन तमाम प्रॉब्लम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज हमारी नीयत में फिरौनियत आ चुकी है. आज हमारी नीयत में फिरौनियत आ चुकी है. क्या मादियत मैं जमींदार, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं मालदार, मैं अमीर. भैया वसीयत समझो या नसीहत, मगर अमीर वो नहीं है जिसके पास ढेर सारी दौलत आ जाए, बल्कि अमीर वो है जिसके पास मोहब्बत अमीर अल मोमिनीन है. अमीर वो है जिसके पास मोहब्बत अमीर अल मोमिनीन है. मैं, मेरा बेटा, मेरी शब्बेदारी, मेरी ताजियादारी, मेरा आलम, मेरा जुलूस, मेरी शब्बेदारी, मेरी अंजुमन, मेरा साहिब बयात. आज जो हमारे यहाँ खुराफात पैदा हुआ है, सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो अंजुमन बाजी में हुआ, क्योंकि अंजुमन के लीडर हजरात को ये पता ही नहीं है कि अंजुमन क्यों रखी गई. उलमाए किराम ने अंजुमन को सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा कि एक गिरोह मातम करता करता थक जाए, ये थके वो आके इसकी जगह ले ले. मगर ये हो क्या रहा है कि वो इतना लेंगे तो हम इतना लेंगे, वो इतना पढ़ेंगे तो हम इतना पढ़ेंगे. याद रखो भैया, ये आज़ादारी किसी रस्म रिवाज का नाम नहीं है, बल्कि ये आज़ादारी अमानत शहजादी ज़ैनब का नाम. कहाँ से मिली ये आज़ादारी हम तक? कहाँ से पहुंची ये आज़ादारी? जब कैसर रूम के सामने यजीद ने गलत तारुफ कराया, कैसर रूम ने सवाल किया, यजीद ये कौन लोग हैं? यजीद ने कहा बागी हैं. शहजादी ज़ैनब ने आवाज़ हैदर का पहरा लगाया, लहजा अबू तालिब को उड़ा. आवाज हैदर की थी, लहजा अबू तालिब का था. वो तो शहजादी ने कहा, ओ यजीद, ओ मलून इब्ने मलून, तूने इस दरबार में, इस माहौल में मेरे भैया हुसैन का गलत तारुफ कराया है ना, तो सुन यजीद, आज ये ज़ैनब चैलेंज करके जा रही है कि ज़ैनब अपने बाद एक फर्शियादा मीडिया की सूरत में छोड़ के जाएगी. अगर ये फर्शियादा वाले, मीडिया वाले तुझसे मोहब्बत करने वालों को आतंकवाद ना साबित कर दे, मुझे ज़ैनब ना कहना. फर्शियादा वाले तुझसे मोहब्बत करने वालों को आतंकवाद ना साबित कर दे, मुझे ज़ैनब ना कहना. खुद तो आया नहीं यजीद, 25 मुल्कों को खत लिखा था कि हुसैन से मेरी जंग हो गई है, चले आओ. ये है हिंदा का पोता. और जानते हैं शीर ज़हरा किसे कहते हैं? शीर ज़हरा उसे कहते हैं जो शब आशूर चिराग को बुझा कर कहता रहा, चले जाओ हुसैन को ज़रूरत नहीं. शीर ज़हरा. और यकीन से एक बात बताएं, मैंने दुनिया में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बड़ा डॉक्टर नहीं देखा. मैंने दुनिया में हुसैन से बड़ा डॉक्टर नहीं देखा. वो इसलिए कि इस्लाम को जिस ब्लड ग्रुप की जरूरत नहीं थी, इमाम ने उसे रास्ते से वापस कर दिया, और इस्लाम को जिस ब्लड ग्रुप की जरूरत थी, इमाम ने खत लिख कर उसे मंगवा लिया. इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम. आज वो तो जो है जाहिल और बदबख्त मुअर्रिख आज के दौर में जो गलत करते हैं, गलत बयानी करते हैं कि वो तो दोनों भाई के मिजाजों में फर्क था. एक भाई जंगजू था, दूसरा भाई सुलह पसंद था. एक भाई ने सुलह किया, एक भाई जंगजू था. 2 मुहर्रम को करबला आ गया. इंसाफ से बताएं, ये दामन इमामत पर इल्जाम है या नहीं है कि एक भाई जंगजू था, दूसरा भाई सुलह पसंद? अगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जगह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होते तो वही करते तो भैया हसन ने किया, और अगर हुसैन की जगह इमाम हसन होते तो वही करते जो इमाम हुसैन ने की. एक मरीज है, डॉक्टर के पास पहुंचा, उसने अपनी बीमारी बताई, बॉडी स्कैन हुई, मशीन में डाली गई बॉडी. जब रिपोर्ट आई तो फला 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 बीमारी. डॉक्टर ने नीचे दवाइयां लिख दी. अब जस्ट 10 साल के बाद ये मरीज दूसरे डॉक्टर के पास पहुंचा, उसने भी मशीन में डाला, तो जब उसने देखा फला 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 इतनी सारी बीमारी, उसने नीचे ऑपरेशन लिख दिया. अब हर इंसान सुकरातो बुखरात तो हो नहीं सकता कि नहीं 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 वो डॉक्टर सही था जिसने दवा दिया, ये डॉक्टर गलत है जो ऑपरेशन कर रहा है. तेरी अक्ल का फेर है बेवकूफ.
ڈاکٹر دونوں صحیح ہیں. ذرا سا ساتھ دے. ڈاکٹر دونوں صحیح ہیں. جب تیرا علاج دوا کے ذریعے ممکن تھا تو ڈاکٹر نے تجھے دوا دیا. اب تیرا علاج بغیر آپریشن کے ممکن نہیں ہے. ڈاکٹر تیرا آپریشن کر رہا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. جب تیرا علاج دوا کے ذریعے ہو سکتا تھا, ڈاکٹر نے تجھے دوا دیا. اب تیرا علاج بغیر آپریشن کے ممکن نہیں ہے. ڈاکٹر تیرا آپریشن کر رہا ہے. بس یہی وجہ تھی جب امام حسن کو پتا چلا کہ معاویہ صلح سے بے نقاب ہو سکتا ہے, امام نے صلح کیا. جب امام حسین کو پتا چلا بغیر آپریشن کے یزیدیت کا جنازہ نکلنے والا نہیں, حسین نے آپریشن کیا. اس آپریشن کا نام آپریشن کربلا رکھا. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. جب امام حسن کو پتا چلا کہ معاویہ صلح کے ذریعے بے نقاب ہو سکتا ہے, امام نے صلح کیا. اس وقت ضرورت تھی صلح کی. اور جب پتا چلا امام حسین علیہ السلام کو کہ بغیر آپریشن کے یزیدیت کا جنازہ نکلنے والا ہے, امام نے آپریشن کیا. امام سے بیعت مانگی گئی. امام نے کیا کہا تھا کہ میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. امام نے یہ نہیں کہا, جبکہ امام حسین علیہ السلام مدینے میں آزاد ہیں. اس وقت یزید کی ہمت ہو گئی کہ یزید امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کرے, مگر جو سید سجاد کربلا سے لے کر کوفہ, کوفے سے لے کر شام قید ہیں, مگر یزید کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ سید سجاد سے بیعت طلب کرے. سید سجاد سے بیعت طلب کرے. جانتے ہیں جب یہ شام کے دربار میں جب یہ قافلہ پہنچا تو یزید تخت پر بیٹھا ہوا. یزید نے ہمارے اور آپ کے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام سوال کیا, اے بچے یہ بتا کہ کیا میں تیرے بابا کو قتل کر دوں؟ سارا دربار سجا ہوا, عیسائی بیٹھے ہوئے. میں تیرے بابا کو قتل کر دوں, تیرے بابا کو شہید کر دوں؟ امام نے کہا قتل کرنا چاہتا ہے تو قتل کر دے, بس میرے سوالوں کا جواب دے دے. کہ کیا سوال ہے؟ کہ بس اتنا بتا, میں قرآن سے سوال کر رہا ہوں کہ فرعون لاکھ کوشش کرنے کے باوجود جناب موسیٰ کو کیوں نہیں قتل کر پایا, اور جناب یوسف کے بھائیوں نے لاکھ کوشش کی مگر جناب یوسف کو کیوں قتل نہیں کر پائے؟ اس کا جواب دے. سارے عیسائی بیٹھے ہوئے, سارا دربار سجا ہوا. عیسائیوں نے کہا یزید ایک چھوٹا سا بچہ سوال کر رہا ہے, اس کا جواب دے. کا جواب ہمیں نہیں پتا. امام نے کہا سن, اس لیے کہ فرعون لاکھ کوشش کرنے کے باوجود موسیٰ کو اس لیے نہیں قتل کر پایا کہ فرعون ظالم تھا مگر ولادت میں شک نہیں تھا. فرعون ظالم تھا مگر ولادت میں شک نہیں تھا. جناب یوسف کے بھائی ظالم تھے, گنہگار تھے, مگر ولد الزنا نہیں تھے. اور معصوم کو اور اولاد معصوم کو وہی قتل کرتا ہے جس کی ولادت میں شک ہوتا ہے, جس کی ولادت میں شک ہوتا ہے. اب یزید کیا کرے؟ یزید نے تو قتل کروا دیا تھا امام حسین علیہ السلام کا. یزید کا سر جو حسین مدینے میں آزاد, ہمت ہوئی کہ بیعت مانگے. امام حسین علیہ السلام نے شجرہ طیبہ کے پاکیزہ شجر کو قلم بنا کر, خون ابو طالب کو سیاہی بنا کر آنے والی تمام شریفوں کی جبین پر لکھا, یزید یاد رکھ, مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرے گا, مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. امام نے یہ نہیں کہا یزید میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کرے. امام نے یہ کہا یزید مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. تو اس کا پتہ یہ چلا, اس سے ثابت یہ ہوا
کہ دنیا میں یزید جیسے موجود ہیں، اور جب یزید جیسے موجود ہیں تو دنیا میں حسین جیسے بھی موجود ہیں۔ اس لیے کہ امام نے ہر دور کے لیے کہا تھا۔ یہی وجہ تھی ابھی 3-4 سال ہوا پاکستان میں لوگ اربعین پہ جا رہے تھے، دہشت گردوں نے بس روکی، اتارا، کہا تمہارا نام کیا؟ کہا عباس، گولی مار دی۔ کہا تمہارا نام کیا؟ کہا عباس، گولی مار دی۔ کہا تمہارا نام کیا؟ کہا حسن، گولی مار دی۔ کہا تمہارا نام کیا؟ کہا حسین، گولی مار دی۔ کہا تمہارا نام کیا؟ کہا علی، گولی مار دی۔ مگر میڈیا یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ کسی شیعہ نے حیدر کرار نے اپنی جان بچانے کے لیے نام غلط بتایا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کہہ کے جا چکے ہیں یزید مجھ جیسا تجھ جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا، اور اصل عزادار وہی ہوگا جو جان ہتھیلی پر رکھ دے گا مگر ظالم کی بیعت نہیں کرے گا۔ تو حسین جیسے بھی موجود ہے اور یزید جیسا بھی موجود ہے، تو اگر ہے تو انہیں پکڑا کیسے جائے؟ اب ہم نے بنوائی ایک یزید کی بہت بڑی فوٹو، پوسٹر بنا کر مین شیواجی ہائی وے پہ ٹانگ دیا کہ لوگ آئیں اور یزید کو تلاش کریں۔ کوئی ہمارے مومن بھائی جو ہے فرقان بھائی، مومن انسان، انہوں نے چائے کا انتظام کر دیا، اب چائے چلتی رہی، لوگ 2-4 مہینے آ کر چائے پیتے رہے اور چہرے سے چہرہ ملاتے رہے، ناک سے ناک مل گئی، کان سے کان مل گیا، آنکھ سے آنکھ نہیں ملی۔ لوگ مایوس ہو کر اپنے اپنے گھروں کو پلٹے۔ لوگوں نے پوچھا، گھر والوں نے پوچھا کیا ہوا، ملے؟ کہا نہیں، ناک سے ناک نہیں ملی۔ یہاں ناک کی بات کر رہے ہیں، وہاں شجرے دیکھو، باپ کا پتہ تو دادا کا نہیں، دادا کا پتہ تو باپا کا نہیں، نسلیں دیکھو، شجرے دیکھو۔ اب کہا مولانا آپ خامخواہ میں ہمیں بہکا رہے تھے، یزید صورت سے نہیں ملے گا، یزید سیرت سے ملے گا۔ اب ہم نے اٹھائی نجاستوں کی اتنی موٹی کتاب جس پہ لکھا تھا یزید، اب ہم نے ورق پلٹنا شروع کیا، یزید 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 یزید، نام ہم لے رہے ہیں، لعنتیں آپ بھیج دے رہے ہیں، یزید 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 یزید۔ یزید کی سیرت مل گئی۔ یزید کی سیرت کیا تھی؟ یزید شراب پیتا تھا۔ اب کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، کتنا بڑا سید کا لبادہ کیوں نہ پہن لے، اگر وہ شرابی ہے تو پکا یزیدی ہے، اگر وہ شرابی ہے تو پکا یزیدی ہے۔ یزید 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 یزید، یزید جوا کھیلتا تھا۔ اب کتنا بڑا مومن کیوں نہ ہو، اگر وہ جوا کھیلتا مل جائے تو پکا یزیدی ہے۔ یزید 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 یزید، یزید جھگڑوں کو پسند کرتا تھا، یزید جھگڑوں کو پسند کرتا تھا۔ اب کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، کتنا بڑا مومن ہو، اگر 2 مومن کے درمیان خرافات پیدا کر رہا ہے تو وہ پکا یزیدی ہے۔ یزید 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 کی سیرت اور کیا تھی؟ یزید دوسروں کا مال غصب کرتا تھا، یزید دوسروں کا مال غصب کرتا تھا۔ اب کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو اور کتنا بڑا لبادہ پہن کے کیوں نہ آ جائے، کتنا بڑا امامہ سر پہ کیوں نہ آ جائے، اگر شیعہ وقف بورڈ کی زمین کھائے تو پکا یزیدی ہے۔ اگر شیعہ وقف بورڈ کی زمین کھائے تو پکا وہ یزیدی ہے، حسین ہی نہیں ہو سکتا۔ یزید خرافات پیدا کرتا ہے، خرافات پسند۔ 2 مومن کے درمیان اگر کوئی صلح کرا دے تو اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا اپنے خطبے میں کہ اگر کوئی شب قدر کے اعمال کو بجا لائے تو خدا اس کے ہر گناہوں کو معاف کر دیتا، بچپن سے لے کر جوانی، جوانی سے لے کر ضعیف، ہر گناہ کو معاف کر دیتا۔ ایک ضعیف اٹھا کہ مولا ہم تو بہت چاہتے ہیں کہ ہم یہ اعمال بجا لائیں، مگر اگر موت نے مہلت نہ دی تو ہم کیا کریں؟ امام نے کہا اگر اس سے آسان طریقہ اپنانا چاہتا ہے تو 2 مومن کے درمیان صلح کر دے، اللہ تجھے شب قدر کا اجر دے گا، اللہ تجھے شب قدر کا اجر دے گا۔ کہا امام اگر ہم میں کوئی ایسا نہ ملے مومن جس میں اختلاف ہو اور ہم کل ہی مر جائیں، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے،
تو ہم کیا کریں کہ شب قدر کا اجر ہمیں نصیب ہو، ہمیں مل جائے۔ امام نے کہا اگر کچھ نہ کر سکتا ہو تو اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہماری جدہ فاطمہ زہرا کے قاتلوں پر لعنت بھیج دیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ ہماری جدہ فاطمہ زہرا کے قاتلوں پر لعنت بھیج دیا۔ دنیا سمجھے امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ۔ آج امام حسین علیہ السلام کے فضائل پر لوگ شک کرتے، عجیب عجیب سوالات لے کر آ جاتے، مولانا یہ کیسے ہے، مولانا وہ کیسے ہے، عجیب عجیب سوالات لے کر آتے۔ یہ بتائے مولانا کیا امام حسین علیہ السلام زندہ ہیں؟ ہم نے کہا بالکل زندہ ہیں۔ کہا قاتل کا قتل تب تک ثابت نہیں ہوتا جب تک سامنے مقتول نہ ہو، تو اگر امام حسین علیہ السلام زندہ ہیں تو یزید قاتل کیسے بن گیا؟ اگر امام زندہ ہیں تو یزید قاتل کیسے بن گیا؟ سوال تو بڑا پختہ لائے تھے، مگر شیعہ قوم وہ قوم نہیں جو ڈالروں میں بکی ہو، جن کی روایت ابو ہریرہ سے آتی ہو۔ شیعہ قوم وہ قوم تو نہیں۔ کہ مولانا جب حسین مرے ہی نہیں تو یزید قاتل کیسے بن گیا؟ ہم نے کہا یہ بتا، ہندوستان کی سرکار نے بہت سارے درخت ایسے ہیں جن کا کاٹنے پر پابندی لگائی ہوئی، تم ان میں سے کوئی ایک درخت کاٹ دو، پولیس آئے گی آپ کو پکڑے گی، زندان میں ڈال دے گی، قید خانے میں ڈال دے گی، جیل میں ڈال دے گی۔ اب بچہ اپنے باپ کے پاس پہنچا، بابا جان آپ نے جو درخت کاٹا تھا وہ پھر سے اگنے لگا، پروان چڑھنے لگا۔ اب آپ سرکار سے کہیے کہ آپ کو چھوڑ دے، سرکار چھوڑے گی نہیں نا؟ کیا کہے گی؟ جرم تو آپ نے کیا، یہ پیڑ کا کمال تھا جو کٹ کے زندہ ہوا۔ ظلم تو آپ نے کیا، یہ پیڑ کا کمال تھا جو کٹ کے زندہ ہوا۔ بھیا یزید نے قتل تو کر دیا، یزید قاتل تو ہو گیا، یہ تو اعجاز امامت تھا جو کٹے سر سے بول پڑا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ کٹے سر سے بول پڑا۔ لوگ فضائل امام حسین علیہ السلام پہ شک کرتے۔ بس آخری واقعہ ربط مسائل، لوگ امام حسین علیہ السلام کیسے یہ کیا کر سکتے ہیں اور کیسے کسی کو بیٹے دے سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں جناب موسیٰ کے دور میں ایک شخص تھا جو جناب موسیٰ کے خطبوں میں نہیں آتا تھا، جناب موسیٰ کے پاس نہیں آتا تھا، بیٹھتا نہیں تھا، ان کی نصیحتیں نہیں سنتا، مگر یاد رہے عبادت کر کے تکبر کرنے سے بہتر ہے گناہ کر کے شرمندہ ہو جانا۔ عبادت کر کے تکبر کرنے سے بہتر ہے گناہ کر کے شرمندہ ہو جانا۔ یہ آتے نہیں تھے، اپنی عبادت میں مشغول رہتے تھے، فقیر تھے۔ ایک شخص آیا جناب موسیٰ کے پاس، کہا موسیٰ میری شادی کے بہت عرصے گزر چکے ہیں مگر میرے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے، آپ تو کلیم اللہ ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، جا کر اللہ سے یہ پوچھئے گا کیا میری قسمت میں کوئی اولاد ہے؟ جناب موسیٰ گئے کوہ طور پر، خدا سے سوال کیا میرے خدایا یہ بتا کہ اس شخص کے قسمت میں کوئی اولاد ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے کہا اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں۔ جناب موسیٰ آئے اور وہ شخص آیا کہ جناب موسیٰ یا نبی اللہ کیا میری قسمت میں کوئی اولاد ہے؟ کہ تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں۔ یہ مایوس ہو کر جا رہا تھا تو وہی فقیر جو جناب موسیٰ کے خطبوں میں شامل نہیں ہوتا تھا، اپنی عبادت میں مشغول رہتا تھا، فقیر کھڑا تھا راستے میں، اس شخص سے پوچھا کیا ہوا، کہاں گئے تھے؟ اولاد لینے گئے تھے، اولاد لینے گئے تھے، ملی؟ کہا اسے کیسے پتا؟ کہا نہیں اللہ نے کہا ہے کہ تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، اور جناب موسیٰ نے کہا ہے تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ فقیر نے کہا میں دے دوں، میں دے دوں۔ کہا ہٹ تو کیا دے گا، تو فقیر انسان ہے۔ کہا چل جا، آج ہی کے دن سال مکمل ہونے کے بعد تیرے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ یہ گیا اپنے گھر،
दिन गुजरते रहे, हफ्ते गुजरते रहे, महीने गुजरते रहे, साल का वो दिन भी आया जिस दिन उस फकीर ने कहा था। अब इसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। ये बेटा लिया, रात ही रात जनाब मूसा के दर पे दक्कुल बाब किया। जनाब मूसा ने दरवाजा खोला, कहा कौन? कहा मैं वही हूँ, आपने जिसके बारे में कहा था तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। कहा मूसा ये मेरा बेटा है। जनाब मूसा ने कहा नहीं ये तेरा बेटा नहीं हो सकता। कहा मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूं कि ये मेरा बेटा है। कहा कैसे मिला? कहा जब मैं जा रहा था तो उस फकीर ने कहा कि ऐ शख्स जा, आज ही के दिन तेरे यहाँ बेटा पैदा होगा, और बेटा पैदा हुआ। जनाब मूसा भी हैरान, वो हेतूर पर आए, कहा खुदाया अगर तुझे बेटा देना ही था तो लोगों की नजरों में गिराया क्यों? इसका जवाब मुझे चाहिए। अल्लाह ने कहा मूसा जा इंसान के बदन का कोई हिस्सा मेरे पास लेकर आ। अब जनाब मूसा चले, दरबार में ऐलान किया, अपने उम्मतियों से ऐलान किया मेरे खुदा को बदन का कोई हिस्सा चाहिए, क्या कोई है जो दे सकता है? उम्मतियों ने कहा अभी जो है कल परसों हमने इस्लाम कबूल किया, आज तुम बदन का हिस्सा मांग रहे हो, 10 दिन बाद तुम गर्दन मांग लोगे, तो हम जान नहीं दे सकते। पूरा दरबार खाली हो गया, सब लोग अपने अपने घर को चले गए। अब जनाब मूसा परेशान हैरान, किधर उनके कांधे पर एक हाथ आया। जब पीछे मुड़ के देखा तो वही फकीर जिसने बेटा दिया था। कहा मूसा तश्त मुझे दे, मूसा छुरी मुझे दे, मूसा बदन का हिस्सा चाहिए ना, ले मेरी उंगली ले जा, ले मेरा कान ले जा, ले मेरा रुखसार ले जा। मूसा ने कहा अल्लाह को सिर्फ एक हिस्सा चाहिए। कहा एक हिस्सा चाहिए, मगर अल्लाह ने ये तो नहीं कहा कि कान चाहिए, कि नाक चाहिए, कि रुखसार चाहिए, कि हाथ चाहिए। जो अल्लाह को पसंद हो दे देना, बाकी जानवरों में डाल देना, बाकी जानवरों में डाल देना। अब जनाब मूसा पहुंचे तो जो जनाब मूसा सर उठा के बात करते थे आज वो सर झुका हुआ है। अल्लाह ने कहा मूसा बदन का हिस्सा लाया? कहा हाँ खुदाया लाया। कहा मूसा मेरा हक है कि मैं तुझसे सवाल करूं, मगर तेरा हक था कि तू अपने उम्मती से सवाल करता। तूने उसे इंसान बनाया था, आसमानों से मंगा कर खाना खिलाया था। मूसा ये बता कि अगर तुझे सवाल का जवाब चाहिए था तो मूसा ये बता बदन तो तेरे पास भी था। मूसा बदन तो तेरे पास भी था, तो अपना हाथ काटता, मुझसे पूछता कौन सा हिस्सा चाहिए, काट के दे देता। मूसा बदन तो तेरे पास भी था, मगर बदन का हिस्सा दिया किसने? उसने दिया। मैं उसकी दिल की गहराइयों, दिल की बातों से वाकिफ हूं कि उसके दिल में खुदा की कितनी मोहब्बत है, इसलिए उसने अपनी बदन का हिस्सा दिया। मैंने उसके कहने पे औलाद दिया, तो जो अपनी बदन का एक हिस्सा दे रहा है खुदा में, उसके कहने पे अल्लाह औलाद देता है। जो अपना पूरा भरा घर राहे खुदा में कुर्बान कर दे, उसके कहने पे अल्लाह 7 बेटे नहीं दे सकता। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। राहे खुदा में अपना पूरा भरा घर कुर्बान कर दे, अपना भरा घर लुटा दे, खुदा उसके कहने पर 7 बेटे नहीं दे सकते। क्यों इतनी बड़ी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी? क्यों? ताकि कुरान बदला ना जाए, इस्लाम मिटने ना पाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इतनी बड़ी कुर्बानी। बादे करबला जनाब उम्मुल बनीन रोज़े रसूल का तवाफ़ करती थी और ये कहती जाती थी ऐ लोगों मुझे उम्मुल बनीन न कहना, मेरे 4 बेटे थे, चारों करबला में मारे गए। ऐ लोगों मुझे उम्मुल बनीन न कहना। जनाब उम्मुल बनीन कहती हैं कि अब्बास मुझे यकीन नहीं होता
کہ تیرے بازو قلم ہو گئے، مگر عباس مجھے اس وقت یقین ہو جاتا ہے کہ تیرے بازو قلم ہو گئے ہوں گے جب میں یہ سنتی ہوں کہ زہرا کی لاڈلی کی ردائیں چھن گئی۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب یہ مدینے سے قافلہ نکل رہا تھا نا، تو اچانک امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کوئی ضعیفہ ہے جو کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے پیچھے پیچھے قافلے کے چلی آ رہی ہے۔ جب غور سے دیکھا تو کوئی اور نہیں، عباس کی دکھیاری ماں ام البنین تھی۔ قافلہ روکا، مولا عباس نے کہا اماں آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، کہا بیٹا بس کچھ لمحے کی بات ہے، بیٹا میرے ساتھ آ، اور روضہ رسول پر لے گئی، دایاں ہاتھ روضے پر رکھوایا، بایاں ہاتھ ماں کے سر پہ رکھوایا۔ ایک مرتبہ مولا عباس سے کہا ام البنین نے بیٹا عباس یہ بتا تیرا بایاں ہاتھ کہاں ہے؟ کہا ماں کے سر پہ ہے۔ کہا دایاں ہاتھ کہاں ہے؟ کہا روضے رسول پہ ہے۔ کہا بیٹا دونوں کو گواہ بنا کے بول، جب تک تیرے دونوں شانے سلامت ہیں زہرا کی لاڈلی کی ردائیں سلامت رہے گا۔ اجرکم علی الزہرا، زہرا کی لاڈلی کی ردائیں سلامت رہے گا۔ جناب مولا غازی ابوالفضل عباس کی بیٹی کا نام تھا جناب لبابہ۔ جناب لبابہ نے روز عاشورہ اپنے بیٹے کو بھیجا فضل کہ جا کر اپنے بابا سے کہہ دو کہ ہمارے خیمے میں آ جائے۔ مولا عباس کچھ لمحہ نہیں پہنچ پائے، دوبارہ بھیجا کہ جا کر کہہ دو اپنے بابا سے کہ وہ آ جائے خیمے میں، ورنہ میں قدم باہر نکال لوں گی۔ اتنا کہنا تھا کہ غازی بھاگتے ہوئے آئے۔ ایک مرتبہ پوچھا یہ بتاؤ کیا تم اپنے آپ کو شہزادیوں سے بلند سمجھ رہی ہو کہ شہزادیوں نے صبر کیا تمہیں صبر نہیں ہو رہا ہے؟ کہ غازی یہ بات نہیں ہے، ارے پورے کربلا کی زمین میں اتنے سارے خیمے ہیں، سکینہ ہر خیمے میں 3 مرتبہ گئی، مگر سکینہ میرے خیمے میں 30 مرتبہ آئی۔ جب سکینہ آتی ہے تو یہ کہتی ہے اے چچی جان چچا سے کہہ دو پانی لا دے ورنہ میرا اصغر مر جائے گا۔ اجرکم علی الزہرا، ورنہ میرا اصغر مر جائے گا۔ اتنے میں دیکھا سکینہ آ رہی ہے، سکینہ کو سامنے دیکھا، ہاتھوں کو جوڑا غازی نے، کہا بی بی کا شہزادی کہنا مت پانی کے لیے، آپ کے بابا کے پاس گیا تھا اجازت کے لیے، مگر آپ کے بابا نے اجازت نہیں دی۔ اجرکم علی الزہرا، آپ کے بابا نے اجازت نہیں دی۔ ایک مرتبہ غازی ابوالفضل عباس کی انگلی جناب سکینہ نے تھامی اور لے کر آئے بابا کے پاس۔ جناب سکینہ نے کہا بابا جان یہ بتائیں آپ پوری دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ کہا بیٹی تم سے کرتے ہیں۔ کہا بابا اگر سکینہ آج آپ سے کچھ مانگے بابا آپ دو گے؟ امام نے کہا اے بیٹی سکینہ، ارے مدینے میں مانگتی، مدینے میں تیرا باپ امیر تھا، ارے کربلا میں مانگ رہی ہے، کربلا میں تیرا بابا غریب ہے۔ اجرکم علی الزہرا، کربلا میں تیرا بابا غریب ہے۔ آخری جملہ ختم کر رہے ہیں، کربلا میں تیرا بابا غریب ہے۔ سکینہ نے کہا بابا ایسی چیز مانگوں گی جو غریب آسانی سے دے سکتا ہے۔ کہا بابا غریب آسانی سے دے سکتا ہے، کہا کیا مانگتی ہے بیٹی؟ سکینہ نے کہا بابا میرے چچا کو اجازت دے دے ورنہ میرا بھیا اصغر مر جائے گا۔ حسین نے کہا سکینہ یہ بتا اصغر تیرا کیا لگتا ہے؟ کہ میرا بھیا لگتا ہے۔ کہ عباس میرا کیا لگتا ہے؟ کہ آپ کا بھیا لگتا ہے۔ کہ یہ بتا اصغر کتنے برس کا ہے؟ کہ اصغر برس کا نہیں ہے، اصغر 6 مہینے کا ہے۔ کہ یہ بتا کہ عباس کتنے برس کا ہے؟ کہ 32 برس کا ہے۔ کہ سکینہ فیصلہ تو کر، ارے تیرے 6 ماہ کے بھیا کے لیے میں اپنے 32 برس کے بھیا عباس کو ارے کیسے مرنے کے لیے بھیج سکتا ہوں میرا بھیا عباس۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔